اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفى ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام من احد سنان الغضب للہ قوی علی قتل اشداء الباطل۔ جمعہ کی اس گفتگو اور پیغام میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی اللہ کے نظام اور سسٹم پہ عملی اعتبار سے انسان کا ایمان، اور اتنا ایمان مضبوط کہ اللہ کا سسٹم انسان کو جہنم کی آگ سے بچا لے جائے۔ خود یہ انسان کے اندر احساس پیدا ہونا کہ جہنم کی آگ ہے، ہمارے اعمال خدا نخواستہ ہم کو جہنم کی آگ تک پہنچا سکتے ہیں، یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے۔ اور جب یہ احساس پیدا ہوگا، بلکہ نہ یہ کہ معلوم ہے، اگر آپ کسی سے پوچھیں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں جہنم سے کوئی نہیں انکار کرے گا، لیکن عمل کرتے وقت انسان کے اندر یہ احساس پیدا ہو کہ ہمارا عمل کون سا ہے، یہ جہنم کی آگ کی طرف جانے والا ہے خدا نخواستہ، یا اللہ کی مرضی اور جنت کی طرف جانے والا ہے۔ یہ عملی زندگی پہ ہمارے اثر انداز ہوتا ہے، پریکٹیکل لائف پہ اثر انداز ہوتا ہے۔ لہٰذا انسان کا اس بات پہ یقین اور اطمینان کہ اللہ کا نظام ہم کو آتش جہنم سے بچا سکتا ہے۔ تقوی کے معنی بھی یہی ہے، صفت در واقع جو اصطلاحی معنی البتہ بیان کیے گئے، یعنی کیا مطلب کہ آتش جہنم سے یہی سسٹم پہ عمل کرنا، یہی ایمان ہمارے عمل میں، یہی نظام کو اپنانا، ائمہ اطہار علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنے اندر اتارنا، لینا، یہ چیز ہم کو آتش جہنم سے، جہنم کی آگ سے بچا سکتی۔ انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہونا چاہیے۔ یہ اور بات ہے کہ یہ حد عقل ہے، ورنہ اس سے زیادہ یہ کہ در واقع انسان کو اس سے خوف پیدا ہو کہ اللہ ہم سے ناراض ہو جائے گا، یہ اس سے آگے کا مرحلہ ہوگا۔ یہ کسی کے اندر ہو جائے تو خیر کیا کہنا، بہت بڑی چیز ہے، بہت اہم بات ہے کہ انسان کے اندر اس بات کا خوف ہو کہ کہیں ہمارے اس کام سے اللہ ہم سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ انسان کا تقویٰ ہے، معرفت پروردگار ہے، عرفان کی طرف بڑھتے ہوئے راستے ہیں۔ لہٰذا انسان اپنے اندر یہ احساس پیدا کرے کہ ہم وہ کام کریں کہ جو ہم کو آتش جہنم سے محفوظ رکھے۔ انسان دنیا میں جب کوئی کام کرتا ہے تو مثلاً فلاں جگہ مت جاؤ، کوئی کیڑا کاٹ سکتا ہے، فلاں جگہ مت جاؤ، کوئی جانور نقصان پہنچا سکتا ہے، فلاں چیز کو مت چھوؤ، اس میں نقصان ہو سکتا ہے۔ اتنا انسان کے اندر شعور ہوتا ہے کہ مثلاً چولہے کے اوپر چڑھا ہوا برتن جو گرم ہے اس کو ہاتھ سے نہیں پکڑتا ہے کہ جل جائیں گے، اس گرمی سے اپنے آپ کو بچاتا ہے۔ جل جائیں گے تو ہاتھ میں چھالے پڑ سکتے ہیں، تکلیف ہوگی، مشکلات ہوگی، ساری چیز۔ جب انسان کے اندر دنیا میں اپنے نقصانات کا اتنا احساس ہے تو اسی دنیا کے عمل کی بنیاد پہ جو آخرت میں نقصانات ہونے والے ہیں ان کا احساس ہونا چاہیے، اس سے زیادہ ہونا چاہیے۔ اگر نہیں ہے تو پھر سوال اٹھتا ہے کہ وہ کیوں نہیں ہے آخرت کا احساس، یعنی ایمان کی کمزوری ہے۔ ایمان
جس حد تک مضبوط ہونا چاہیے وہ مضبوط نہیں ہے، عملی شکل نہیں لے پایا ہے وہ. لہٰذا یہ احساس کہ کہیں اگر عذاب الہی کے مرتکب ہوئے کون ہم کو بچائے گا؟ جس سے اللہ ناراض ہو جائے اسے کون بچا سکتا ہے؟ لہٰذا اللہ کی ناراضگی کا خوف، جہنم کے آتش یا آگ کا خوف، اللہ کے عذاب کا خوف، یہ ہمارے اندر اگر پیدا ہو جائے تو یہی تقوی پروردگار ہے، اور اس کو مضبوط کرتا ہوا یا اس کی طرف بڑھتا ہوا ایک بہت اہم راستہ ہے. آئیے اس کے بعد امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں من احد سنان الغضب للہ، جو شخص بھی اللہ کے لیے غضب کے سنان کو، سنان یعنی جو نیزے کی نوک ہوتی ہے، البتہ نیزے کے معنی میں ہے لیکن ظاہر سی بات ہے کہ نوک تیز کی جاتی ہے، جو اللہ کے لیے غضب کے سنان کو، نیزے کی نوک کو تیز کرتا ہے، قویہ علی قتل اشداء الباطل، وہ باطل کے جو سورما ہیں، جو باطل کے بڑے بڑے افراد ہیں، ان کے قتل پہ بھی قادر ہو جاتا ہے. یعنی مقصد یہ کہ اگر اس کا غصہ صرف اللہ کے لیے ہے تو پھر وہ باطل پہ غالب آ جائے گا، باطل پہ قادر ہو جائے گا، باطل کے مقابلے میں کامیاب ہو جائے گا. در واقع اس حکیمانہ کلام میں امام علیہ الصلوۃ والسلام مخالفین اور دشمن پہ کامیابی کے راز کو بیان کر رہے ہیں. خوب سب سے پہلے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ دشمن کہتے کس کو ہے، دشمن کون ہے. اصل دشمن وہ نہیں جسے عام طور سے ہم لوگ سمجھتے ہیں. ہم لوگوں کو تو بلا وجہ کی دشمنی میں بزی کیا گیا ہے، جو ہمارے ذاتی معاملات اور چھوٹی موٹی چیزوں. نہیں، دشمن اس پہ گفتگو ہو بھی چکی ہے دشمن شناسی کے عنوان سے. در واقع دشمن کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہمارے منافع کو نقصان پہنچائے وہ اس کو دشمن سمجھا جاتا ہے. جن لوگوں کی نگاہیں کمزور یعنی بہت چھوٹی ہوتی ہیں، پست ہوتی ہیں، تو وہ چھوٹی موٹی باتوں کو، اس نے ہم سے ایسے بات کیسے کر لی، ایسے کیسے ہو گیا، یہ کیسے کہہ دیا، ہماری اتنی جو ہے وہ زمین لے لی اور یہ لے لیا. لیکن جن کی نگاہیں وسیع ہوتی ہیں تو وہ بڑے پیمانے پہ، پھر یہ چھوٹے موٹے معیار پہ دشمن نہیں ڈھونڈتے، وہ بڑے پیمانے پہ دشمن دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے کہ یہ مسائل اگر کسی کی زمین لے لی اور اس طرح کے تو مسائل حل ہوں، لیکن وہاں دشمن نہیں ہے، وہاں مسئلہ اختلاف کی حد تک رکھیں تو وہ بہتر ہے. دشمن جو بڑے پیمانے پہ، انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی تو واضح ہوگا، اور اس سے پہلے بھی یہ بات کلیئر ہے. تو ہر آدمی دشمن نہیں ہے، جسے کہتے ہیں نا دشمن بننے کے لیے بھی ایک معیار چاہیے. ہر آدمی ہر ایک کا دشمن نہیں ہو سکتا ہے، یا ہر آدمی کو دشمن نہیں بنایا جا سکتا ہے. یہ اور بات ہے کہ جب انسان مقابلے میں آ گیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ انسان کو مجبوراً پھر اس سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے، دفاع کرنا پڑتا ہے، اور بعض اوقات خود بعض لوگوں سے دفاع کرنا بھی یہ انسان کی بے عزتی ہوتی ہے کہ جس کو اسے برداشت کرنا پڑتا ہے، مجبوری ہے یہ. بہرحال تو یہ ایک الگ گفتگو ہے مقدمتاً، کہ اس لیے کہ وہ یہ نہ سمجھ میں آ جائے کہ مثلا جسے ہم دنیا میں دشمن کہتے ہیں اور ہر آدمی دشمن، ایسا نہیں ہے، دشمن نہیں ہے. امام علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ اس اپنے کلام میں یہ واضح کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ دشمن جو واقعی دشمن ہے اس پہ انسان کس طریقے سے کامیاب ہو، کس طریقے سے وہ جیت حاصل کر سکتا ہے. دوسری چیز کہ اس کلام میں جو امام نے بیان کیا ہے تو وہ دو لفظ کی وضاحت کر دیں. ایک تو امام نے اس میں اشداء الباطل، یعنی جو باطل کے بڑے بڑے افراد، جو ان کے مین، جو ان کے سورما ہیں، جو ان کے اہم ترین افراد ہیں وہ. اور جو قتل کی بات ہے تو قتل سے مطلب ایسا نہیں ہے کہ جا کے بس صرف ان کا گلا کاٹ دیں، نہیں. یہ قتل سے یہاں پہ مراد یہ ہے کہ ان کے ہر طرح کی پیروزی. بعض اوقات ہوتا ہے کہ گلا کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گلا کاٹنے سے جیت نہیں ہوتی ہے. لہٰذا یہاں پہ ہر طریقے کی جیت کہ جو انسان کو ان کے اوپر غالب کرے، یا جو باطل کا سسٹم ہے، جو باطل کا نظام ہے، جو باطل کی تحریک ہے، اس کو بیکار کر دے، اس کو خاموش کر دے، جو اس کے نقصانات ہیں ان کو ختم کر دے، یا جو باطل کا معاشرے میں نفوذ ہے، لوگوں کے درمیان نفوذ ہے، اس کو ختم کر دے.
تو قتل سے مطلب ہر طرح کا غلبہ کی جو باطل کے اوپر ہو یا کامیابی کی جو باطل کے مقابلے میں حاصل ہو۔ امام یہاں پہ جو بیان کرنا چاہ رہے ہیں پیروزی کے کامیابی کے راستے کو، انسان کے کامیاب ہونے کے راستے کو، وہ یہ کہ کس طریقے سے انسان کامیابی تک پہنچ سکتا ہے۔ دو چیزیں، اگر دشمن کے مقابلے میں انسان کے اندر دو چیزیں ہوں تو وہ کامیابی تک پہنچے گا، اور دوسرے الفاظ میں کہا جائے کہ اصلاً کوئی اس کو کامیابی سے روک ہی نہیں سکتا ہے۔ دو چیزیں، پہلی چیز یہ کہ انسان کمپلیٹ آمادگی کرے، مکمل آمادگی کرے۔ اگر انسان کی آمادگی ناقص ہے، آمادگی کمپلیٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں وہ کامیابی تک پہنچنا اس کا مشکل ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ نہ پہنچے، یعنی شاید ناممکنات میں بھی سے ہو۔ لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ مثلاً ٹھیک ہے ہم تو اللہ کے لیے جنگ کر رہے ہیں تو ہم کو تیاری کی ضرورت نہیں۔ آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی جنگیں کی سب اللہ کے لیے، اصلاح معاشرے کے لیے، لیکن تیاری سب کی ہوئی۔ ایسا نہیں کہ تیاری نہیں کی، اللہ کے لیے کر رہے ہیں، نہیں، تیاری ہر اعتبار سے تیاری کی۔ دوسری چیز خلوص نیت، نیت میں اخلاص، یا یوں کہا جائے کہ اللہ پہ توکل، اللہ پہ بھروسہ۔ جب اخلاص ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اور ساتھ میں کمپلیٹ آمادگی ہوگی، تیاری ہوگی پوری، تو جیسے ہی یہ دو چیزیں جمع ہوں گی، انسان سخت ترین دشمن پہ بھی غالب ہو جائے گا، اور دشمن کو اس کے آگے اپنے آپ کو جھکانا پڑے گا، یا دشمن اس کے آگے جھک جائے گا۔ قرآن مجید نے بھی ان دونوں چیزوں کا ذکر کیا، دونوں سے متعلق گفتگو کی ہے۔ دونوں سے متعلق آیت آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پہلے سورہ انفال کی آیت نمبر 60 نمبر آیت۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم ان سے، جو بھی تمہارے دشمن ہیں، ان سے مقابلے کے لیے جو بھی تمہارے اندر توان ہے، جو بھی تمہارے اندر جو ہے وہ طاقت ہے، قوت ہے، اس کے اعتبار سے تم آمادگی کرو، یعنی ان سے مقابلے کے لیے جو بھی امکانی قوت ہے اس کا انتظام کر لو، پوری آمادگی کر لو۔ دوسری آیت شریفہ جو سورہ آل عمران کی ہے، آیت نمبر 139، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ وَإِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ یہاں پہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا، تم ہرگز سست نہ پڑو، وَلَا تَحْزَنُوا، اور ہرگز تم ڈرو نہیں، غمگین نہ ہو، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان رکھتے ہو، ایمان تمہارے پاس ہے، تو ایسی صورت میں تم حتماً جو ہے وہ کامیابی اختیار کرو گے، یا ان کے آگے مغلوب نہیں ہوگے۔ اگر یا یوں کہا جائے کہ اگر تمہارے پاس ایمان ہے اور تمہارا ایمان صحیح ہے تو تم برتر ہوگے ان کے اوپر برتر، یعنی برتری حاصل کرو گے، وہ تمہارے سامنے پست ہو جائیں گے۔ لیکن یہ ساری چیزیں کس بنیاد پہ ہیں؟ شرط یہ ہے ایمان کی بنیاد پہ۔ عام طور سے اگر معاشرے میں دیکھا جائے تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع ہونا تھوڑا سا کم دکھتا ہے کہ یہ جمع ہوئی ایک ساتھ۔ عموماً ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، یعنی جہاں پہ آمادگی ہوتی، جسے کہا جائے طاقت ہے، اسلحہ ہے، سب کچھ ہے، تو وہاں پہ اللہ پہ توکل، ایمان، دینداری وہ کم دکھتی ہے، بلکہ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ یہ طاقت والے آدمی، اس کا دین سے کیا مطلب۔ دوسری طرف سے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس ایمان ہے، مومن ہے، متقی ہیں، تو پھر ایسا لگتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ خود ان کا طاقت سے کیا تعلق۔ ایسا نہیں ہے۔ امام علی علیہ السلام کو آپ دیکھیں، جہاں امام علی کے پاس ایک طرف سے دین مکمل تھا، تو وہیں دوسری طرف سے آپ کے پاس طاقت تھی، فنون جنگ تھے آپ کے پاس، دشمن سے لڑنے کی حکمت عملی بھی تھی، اور دشمن سے لڑنے کے جو دوسرے طریقے تھے وہ بھی آپ پہچانتے تھے۔ یا نہیں یہ کہ صرف امام علی علیہ السلام، آپ خود امام علی کے جو اصحاب باوفا ہیں ان کو دیکھیں، مالک اشتر، جناب عمار، جناب سلمان، کہ ان کے پاس ایمان نہیں تھا یا ان کے پاس طاقت نہیں تھی۔ مالک اشتر کے لیے مشہور ہے کہ کسی نے راستے چلتے مالک اشتر کی توہین کی،
وہ مالک اشتر جن کے نام سے لوگ ڈرتے تھے، مالک اشتر کی توہین کی، نہیں پہچانتا تھا، اس لیے پہچانتا ہوتا تو نہ کرتا، وہ بھی نہ کرتا، کیونکہ اس نے نام سنا تھا، نام سے ڈرتا تھا۔ مالک اشتر خاموشی سے چلے گئے مسجد، کچھ نہیں کہا۔ یہ بھی معلوم ہونا چاہیے دشمن کون۔ دیکھیں ہم لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ دشمن بنا لیتے ہیں۔ مالک اشتر مسجد گئے، جا کے نماز پڑھی، دعا مانگی کہ پالنے والے اس کی ہدایت کرو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس کو کسی نے بتایا کہ تم نے جس کے ساتھ یہ سلوک کیا معلوم ہے کون ہے، پہچانتے ہو؟ کہ نہیں؟ کہو مالک اشتر، کہا یہ مالک اشتر تھے۔ ڈھونڈتا ہوا پہنچا، دیکھا مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں، جا کے معافی مانگنے لگا کہ ہم تمہارے لیے دعا کر رہے تھے۔ کہا ہم تمہارے، تو یہ طاقت کا استعمال کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، یہ ایمان طے کرتا ہے۔ اگر ایمان نہیں ہوتا، کوئی عام آدمی ہوتا تو اسی جگہ پہ جنگ ہو جاتی، لڑائی ہو جاتی۔ لہٰذا دونوں چیزیں اگر ساتھ میں ہوں تو یہ بیلنس ہوتی ہیں، پاور بیلنس ہوتا ہے۔ آج معاشرے میں بہت ساری چیزیں اس لیے ڈس بیلنس ہیں کہ اس کو یعنی طاقت کے اوپر ایمان کا پہرا نہیں، اور جہاں ایمان کا پہرا ہے وہاں آپ دیکھیں، اور ایسی بہت ساری مثالیں ہیں ہمارے پاس، آج کے معاشرے میں بہت ساری مثالیں۔ لہٰذا طاقت اور پاور دونوں چیزیں ہونی چاہیے، طاقت پاور کے ساتھ ساتھ ایمان دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔ اگر طاقت اور پاور کے ساتھ ایمان نہیں ہے تو پھر وہ طاقت اور پاور جو ہے اس کی کوئی حد نہیں ہوگی، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہوگی، حتیٰ ظلم تک ایسا ہو سکتا ہے۔ تو صرف طاقت کی بنیاد پہ انسان صحیح معنوں میں نہیں جیت سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وقتی اعتبار سے وہ غالب آ جائے، وقتی اعتبار سے اپنے آپ کو بڑا ثابت کر لے جائے، لیکن اگر اس نے بالفرض ظلم کر دیا ہے تو ظلم بدترین چیز ہے۔ ظلم انسان کو کہیں کا نہیں چھوڑتی ہے، ظلم انسان کو کمزور بنا دیتا ہے۔ لہٰذا اگر اس نے ظلم کر دیا ہے تو اس کے نتیجے میں پھر یہ اس کا خمیازہ بھگتے گا۔ لہٰذا بغیر ایمان کے اگر طاقت ہے تو انسان یہ گمان نہ کرے کہ وہ جیت جائے گا، بلکہ جس راستے پہ چل رہا ہے شاید ظاہری اعتبار سے جیت ہو، لیکن وہ ہار تک پہنچ رہا ہے۔ دوسری چیز یہ کہ جس غصے کی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ غصہ اللہ کے لیے ہو، جب یہ طاقت یا پاور ایمان کے ساتھ ہوگا تو اب یہ چھوٹی موٹی چیز میں غصہ نہیں آئے گا، اللہ کے لیے غصہ آئے گا۔ اللہ کے لیے غصہ یعنی اللہ کے معاملات میں غصہ۔ پھر انسان کی فکر اتنی بلند ہو جائے گی کہ اس کو اپنی ذات کے لیے غصہ نہیں آئے گا، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا، ہم پہ یہ نہیں، پھر انسان کو اس لیے غصہ آئے گا کہ اس نے نظام پروردگار کو نقصان پہنچایا۔ کربلا والوں کی جنگ کس بنیاد پہ تھی؟ اس لیے نہیں تھی کہ ہم کو پیاسا رکھا ہے، اس لیے نہیں تھی کہ ہم کو بھوکا رکھا ہے، اس لیے تھی کہ نظام پروردگار کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ یعنی غصہ اللہ کے لیے ہو۔ اس نقش قدم پہ چلنے والے ان کا غصہ جائز ہوتا ہے، صحیح ہوتا ہے، اور انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ یہ غصہ حتماً انسان کو کامیابی تک پہنچاتا ہے۔ لہٰذا اگر آج کی زندگی میں آپ دیکھیں تو وہ شخصیات بھی دکھائی دیں گی کہ جنہوں نے اس غصے کی بنیاد پہ اپنی جان کی قربانی بھی دی، اور وہ شخصیات بھی دکھیں گی جنہوں نے جان کی یعنی آمادہ ہیں وہ، لیکن بہرحال جان کی قربانی کے مرحلے پہ الحمدللہ نہیں پہنچے اور محفوظ ہیں، لیکن پھر بھی وہ کامیاب ہیں، اور دونوں کامیاب دکھیں گے۔ جو شہید ہو گئے وہ بھی کامیاب ہیں، جو زندہ ہیں وہ بھی کامیاب ہیں۔ دونوں مثالیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ بعنوان شہید اگر آپ دیکھیں، قاسم سلیمانی اللہ کے لیے جنگ کی، مر کے قاسم سلیمانی کی شخصیت دشمن کے لیے اور نقصان دہ ہو گئی، پہچاننے کی ضرورت ہے۔ شہید حججی، اللہ کے لیے کیا اخلاص تھا۔ شہید حججی نے زندگی میں جو دشمن کو نقصان پہنچایا تو پہنچایا، مرنے کے بعد اس سے وسیع پیمانے پہ دشمن کو نقصان پہنچایا۔ یا آیت اللہ شیخ نمر، یہ وہ شہداء ہیں جو موجودہ زمانے کے ابھی کچھ عرصے پہلے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، یا وہ افراد کی جو زندہ ہیں، جس میں بہترین مثال آیت اللہ آغا زکزکی کی ہے کہ آپ دیکھیے، وہ ٹھیک ہے انہوں نے اپنے 6 لڑکے اللہ کی راہ میں قربان کر دیے،
اتنی کوشش کی، لیکن ایک طولانی عرصے میں جیل میں رہنے کے بعد آج کامیاب ہو گئے۔ یہ غصہ ان کا کس چیز کا ہے؟ ذاتی معاملات کا غصہ ہے؟ نہیں، الہی معاملات کا غصہ ہے۔ لہٰذا اگر طاقت اور ایمان دونوں ساتھ ہو تو انسان مر کے یا زندہ دونوں صورت میں کامیاب ہوتا ہے۔ جب انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے تو اس کے نگاہوں میں کامیابی کا مفہوم تبدیل ہو جاتا ہے، کامیابی کے معنی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ جب انسان بغیر ایمان کے غصے کا استعمال کرتا ہے تو اس کی نگاہ میں کامیابی یعنی اپنی ضد کا پورا کرنا، کامیابی یعنی اپنی خواہشات کا پورا کرنا، اپنی چاہت کا پورا کرنا، اسے کامیابی سمجھتا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں مل جائے، یہ ہماری کامیابی ہے۔ لیکن جب انسان کے پاس ایمان مضبوط ہوتا ہے تب پھر ایسی صورت میں اپنی ضد کو پورا کرنے کو کامیابی نہیں کہتا ہے، وہ جو مصلحت پروردگار ہوتی ہے اس تک پہنچنے کو وہ کامیابی سمجھتا ہے، اور اسی اعتبار سے پھر پروگرامنگ، راستہ، ہر چیز میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ جس غصے سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، یہ غصہ وہ نہیں ہے کہ جو مثلاً انسان کے بہت جلدی آ جاتا ہے، بغیر کسی وجہ کے آ جاتا ہے، جذبات کی بنیاد پہ آ جاتا ہے، بلکہ غصے سے مراد وہ غصہ ہے کہ جہاں پہ بلکہ وہ بعض غصے جو مذموم ہے، ابھی آگے تھوڑی اس پہ بھی گفتگو کریں گے، وہ انسان کے جذبات کی بنیاد پہ ہوتا ہے، انسان کے عقل پہ حاوی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ وہ غصہ نہیں، یہاں پہ وہ غصہ ہے جو عین عقل کے مطابق ہوتا ہے۔ عقل کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس چیز پہ غصہ آنا چاہیے، اور اس کی بھی مثال بھی آپ کو دیں گے انشاءاللہ۔ قرآن مجید نے بھی ایسے غصے کی تائید کی ہے کہ جو عقل کے مطابق ہوتا ہے، جو اللہ کے لیے آتا ہے۔ قرآن نے، حدیث نے ایسے غصے کی تائید کی ہے کہ جو اللہ کے لیے آئے، وہ عین عقل کے مطابق ہوتا ہے، وہ مضبوط ارادے کے ساتھ ہوتا ہے، وہ محکم اور استحکام کے ساتھ ہوتا ہے کہ مضبوط قدم اٹھایا جاتا ہے۔ وہاں پہ جب دشمن کے سامنے انسان قدم اٹھاتا ہے تو اللہ کے لیے اٹھاتا ہے، نظام کے مضبوط کرنے کے لیے اٹھاتا ہے، اللہ کے بندوں کے دفاع کے لیے اٹھاتا ہے، ناموس کے حریم کے تحفظ کے لیے اٹھاتا ہے، ان چیزوں کے لیے اٹھاتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ان سب میں انسان کے اندر سمجھنے کی صلاحیت ہو، اتنا انسان کے اندر علم پایا جائے، اتنا شعور پایا جائے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھے کہ کہاں پہ مثلاً دفاع ہونا ہے، کہاں پہ نظام کا دفاع ہونا ہے، نظام کو بچانا ہے، یہ ساری چیزیں۔ ورنہ اگر اس سے ہٹ کے آپ دیکھیں تو جب غصے کی بات آتی ہے تو غصے کی بہت مذمت کی گئی ہے، اور غصے کے متعلق بہت زیادہ جو ہے وہ لوگوں کو متوجہ کیا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بچائیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ پھر وہ جو دوسرا غصہ ہے وہ جذبات والا ہوتا ہے، عقل پہ حاوی ہو جاتا ہے، وہ انسان کو حق کی جو باؤنڈری ہوتی ہے اس سے باہر کر دیتا ہے، وہ انسان کو ظلم تک پہنچا دیتا ہے، جس کے نتیجے میں پھر انسان پشیمانی کا، شرمندگی کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور بعض اوقات یہ شرمندگی تو وقتی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی غصے میں انسان ایسا قدم اٹھا دیتا ہے کہ پوری زندگی اس کو شرمندہ رہنا پڑتا ہے۔ لہٰذا روایات میں ایسا غصہ کہ جو مذمت والا ہے، ایسا غصہ کہ جو جذبات والا ہے، کہ جو علم و عقل سے دور ہے، اس کے لیے صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الغضب مفتاح کل شر، غضب یعنی غصہ ہر شر کی چابی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ، اور یہ بعض چیزوں کے لیے یہ مفہوم بیان کیا گیا، اور حقیقت ہے کہ ان چیزوں میں اس طرح سے شر پایا جاتا ہے۔ چابی کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جس جگہ پہ سارے شر جمع ہوں یا بہت سارے شر جمع ہوں، وہاں پہ جو تالا لگا ہے اس کی چابی ہے غصہ۔ یعنی غصے میں جیسی چابی مل جائے گی، تالا کھل جائے گا اور شر باہر آنے کے چانسز ہوں گے، یا آ جائیں گے باہر، عموماً آ ہی جاتے۔ تو یہ وہ غصہ ہے کہ جس کی مذمت کی گئی ہے اور جس سے انسان کو بچنے کے لیے کہا گیا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں یہ والا غصہ کہ جو عقل کے مطابق ہے، جو علم کے مطابق ہے، جو ایمان کی بنیاد پہ ہے، یہ جب انسان کسی غلط کام کو انجام دیتا ہے اس پہ آتا ہے۔ لیکن یہاں پہ وہ غلط طے کرنے کے لیے علم و شعور چاہیے۔ جب کمزور لوگوں کے حقوق کو غصب کیا جاتا ہے تو آتا ہے، اور آنا چاہیے۔ جب لوگوں کے ناموس پہ حملہ ہوتا ہے تو آتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ دیکھیں لوگوں کے مزاج الٹا ہو گیا ہے۔
وہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جو ظاہری چیزیں ہیں، جو مادی چیزیں ہیں، ان پہ انسان کو غصہ آتا ہے. آج جتنے بڑے پیمانے پہ لوگوں کے حقوق ضائع ہو رہے ہیں، کتنوں کو غصہ آ رہا ہے. آج خواتین کے ناموس کو پائمال کیا جا رہا ہے، کتنے لوگوں کو اس پہ غصہ آتا ہے. آج لوگ برائیوں میں دن بدن گرتے جا رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اس پہ غصہ آتا ہے. یہ غصہ حق ہے، جائز ہے، البتہ پھر وہ غصہ بھی عقل کے ساتھ ہو، جہالت کے ساتھ نہیں. وہ افراد کی جو معاشرے میں نامنی کے حالات پیدا کرتے ہیں، ان کے مقابلے میں غصہ ہے. وہ افراد کی جو ہوا و ہوس کے شکار ہو جاتے ہیں اور اس کو معاشرے میں اور لوگوں کے درمیان رائج کرنا چاہتے ہیں، پھیلانا چاہتے ہیں، ان کے مقابلے میں غصہ ہے. ایسی صورت میں وہ لوگ کی جو مومن ہیں، واقعی مومن ہیں، وہ لوگ کی جو بیدار ہیں، وہ لوگ کی جن کی غیرت زندہ ہے، دوسرے الفاظ میں کہا جائے بے غیرت نہیں ہے، ان لوگوں کو ایسے حالت میں غصہ آتا ہے. اور پھر یہ غصہ وہ جذباتی نہیں ہوتا ہے. جذباتی غصہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، یہ جذباتی غصہ نہیں ہوتا ہے. وہ غصہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے الٹی سیدھی حرکتیں کرواتا ہے، یہ جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے نہیں. پھر اس کے لیے محکم پروگرامنگ کی ضرورت ہے، پلاننگ کی ضرورت ہے، اس کے لیے آمادگی کی ضرورت ہے، اس کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، اس کے لیے تقوی کی ضرورت ہے. پھر یہ غصہ ہے. اور ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان، فطری چیز ہے کہ جب انسان کا غصہ آتا ہے تو انسان کے جسم کی ساری طاقتیں جو ہیں وہ خود بخود دفاع میں سامنے آنے لگتی ہیں. لہٰذا نتیجے میں ایک معمولی انسان کے اندر بھی بہت بڑی طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ فلاں تو بہت کمزور ہے. آپ دیکھیں آج خود موجودہ زمانے میں بعض افراد جو تنہا اگر انہوں نے قدم بڑھایا اور قیام کیا تو بڑی بڑی حکومتوں کے مقابلے میں وہ مضبوط، مستحکم اور یہاں تک کہ ان کے اوپر بھاری پڑے اور حکومتوں کو ان کے آگے گھٹنے ٹیکنے پڑے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ اس چیز کو حکومتوں نے ظاہر کیا کہ نہیں کیا، یہ ایک الگ چیز ہے. لہٰذا قرآن مجید نے بھی، جیسا ہم نے کہا بھی تھا کہ قرآن مجید نے صحیح غصے کی تائید کی ہے. لہٰذا قرآن مجید نے بھی صحیح غصے کی تائید کی ہے کہ جب جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے لوٹے اور اس کے بعد انہوں نے گوسالہ پرستی کو دیکھا تو بنی اسرائیل کے جو حالات تھے، ان حالات کو جو مشکل پیدا ہو گئی تھی، اس کو دیکھ کے جناب موسیٰ کو غصہ آیا. قرآن مجید نے اس غصے کو صحیح اور جائز کے عنوان سے بیان کیا. فرجع بسم اللہ الرحمن الرحیم فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان آسفا قال یا قوم الم یعدکم ربکم وعدا حسنا. جس وقت موسیٰ غصے کے ساتھ اپنے قوم کی طرف پلٹ کے آئے اور کہا کہ اے قوم، کیا تمہارے پروردگار نے تم کو نیکی کا بہترین وعدہ نہیں کیا تھا، وغیرہ آگے آیت پھر. لیکن یہاں پہ قرآن مجید نے اس غصے کو تعریف کی بنیاد سے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے ایک حدیث ہے کہ جو نقل کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ جب مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام مال غنیمت کے تقسیم میں بعض جو جنگجو تھے ان کے ساتھ انہوں نے سختی سے برتاؤ کیا. وہ چاہتے تھے کہ وقت سے پہلے مل جائے یا تھوڑا، تو امام نے سختی سے برتاؤ کیا. اور یہ امام کی خاصیت تھی اور ہونی چاہیے کہ امام بیت المال کے لیے سختی سے برتاؤ کرتے تھے. یہ واقعات بہت زیادہ ہیں، سخت برتاؤ کرتے تھے امام بیت المال کے لیے. تو امام نے سختی سے برتاؤ کیا. تو ایک گروہ نے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی امام علی کے اس سختی کی. رسول نے منادی یعنی ندا دینے والے کو بلایا اور اس سے کہا کہ جاؤ لوگوں کے درمیان میں ندا دے دو آواز. کیا؟ اب یہ رسول کا قول ہے ارفعوا السنتکم عن علی بن ابی طالب فإنہ خشن فی ذات اللہ عز وجل غیر مداہن فی دینہ. اے لوگوں، اپنی زبان کو علی بن ابی طالب کی شکایت سے روک لو. کیوں؟ اس لیے کہ علی بن ابی طالب اوامر الہی کے لیے سخت گیر ہے، الہی امور کے لیے سخت گیر ہے، اور علی کے یہاں سازش یا دین میں سازش ایسی کوئی چیز علی کے یہاں نہیں پائی جاتی. جب یہ منادی نے آواز دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے
تو لوگوں کو احساس ہوا کہ وہ غلطی پہ ہیں، لہٰذا انہوں نے پھر جو شکایتیں تھیں وہ شکایتوں کے گفتگو کو ختم کر دیا اور یہ سمجھ گیا کہ یہ جو غصہ تھا یہ اللہ اور رسول کا مطلوب غصہ تھا۔ یہ ایک مثال ہے کہ جہاں پہ اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے کہ جب رسول نے کچھ لوگ بزم میں بیٹھے تو ان سے سوال کیا کہ ایمان کی وہ کون سی چیز ہے کہ جو محکم تر ہے، مضبوط ہے؟ لوگوں نے جواب دیا، اور آدمی نے، کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا زکوٰۃ، کسی نے روزہ کہا، کسی نے حج، کسی نے عمرہ وغیرہ وغیرہ، کسی نے جہاد۔ ایک گروہ نے کہا کہ اللہ اور رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی یہ موارد بیان کیے گئے تھے کہا کہ یہ جو بھی تم بیان کر رہے ہو یہ سب میں فضیلت ہے، لیکن ان میں سے کوئی ہمارا جواب نہیں ہے، جو ہمارا سوال ہے اس سوال کا جواب نہیں ہے۔ پھر امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ محکم ترین چیز جو ایمان کی ہے وہ حب فی اللہ و بغض فی اللہ، اللہ کی راہ میں کسی سے محبت کرنا اور اللہ کی راہ میں کسی سے نفرت کرنا۔ غصہ اس لیے آئے کہ وہ اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، حب فی اللہ و بغض فی اللہ، کسی سے محبت ہو تو اللہ کی راہ میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ کو عزیز ہے، اللہ کے نزدیک ہے، اس لیے ہم اس سے محبت کرتے ہیں، اور کیونکہ وہ اللہ کا نافرمان ہے اس لیے ہم اس سے نفرت کرتے ہیں۔ یہ آج کے مطلب پر زمانے میں یہ چیزیں بعض جگہوں پہ آپ دیکھیں تو انفٹ بیٹھتی ہیں، کیونکہ انسان اپنے مفاد کے اعتبار سے لوگوں سے نفرت و محبت کرتا ہے، ذاتیات کے اعتبار سے، خواہشات کے اعتبار سے نفرت و محبت کرتا ہے۔ رسول کہہ رہے ہیں اللہ کے لیے نفرت کرو، اللہ کے لیے محبت کرو، جس کے نتیجے میں غصہ بھی اللہ کے لیے آئے گا۔ خوب آخر میں ایک روایت بیان کر کے کہ جس کو بیان کیا گیا ہے، یعنی بحر الانوار میں علامہ مجلسی نے بیان کیا ہے، اس روایت کو بیان کر کے اور گفتگو اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں۔ جلدی سے اس کا بھی ترجمہ بیان کر دیں کہ ایک بار اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا، حل عملت لی عملا، اے موسیٰ کہ تم نے ہمارے لیے، صرف ہمارے لیے، خالص ہمارے لیے کسی عمل کو انجام دیا؟ جناب موسیٰ نے جواب دیا، ہاں اللہ، کیوں نہیں، تیرے لیے ہم نے نماز پڑھی ہے، روزہ رکھا ہے، صدقہ دیا ہے۔ اللہ نے کہا کہ نماز تو تمہارے ایمان کی نشانی ہے، روزہ آتش جہنم کی سپر ہے، اور نفاق سے انسان کو دور کرتا ہے، اور صدقہ جو تم نے دیا ہے یہ محشر میں سایہ ہوگا، اللہ کا ہمارا ذکر جو تمہارے دل میں ہے یہ نور ہے۔ یہ ساری چیزیں اس کے پیچھے یہ مصلحت ہے، وہ کون سا عمل ہے کہ جو تم نے صرف ہمارے لیے؟ جناب موسیٰ نے کہا کہ پالنے والے خود اس مسئلے میں ہماری تو رہنمائی کر۔ تو خداوند متعال نے جناب موسیٰ سے کہا کہ آیا تم نے ہمارے لیے کبھی کسی سے محبت کی ہے یا کسی کو ہمارے لیے دشمن بنایا ہے؟ یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ یہاں پہ جناب موسیٰ علیہ السلام کو یہ اندازہ ہوا کہ اللہ کی نگاہ میں بہترین عمل کیسا ہے، کون سا ہے اور کیا ہے۔ لہٰذا خوب بات کو ختم کریں کہ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو یہ کہا ہے کہ وہ انسان جو کہ اپنے غضب کے نیزے کو اللہ کے لیے تیز کرتا، یعنی جس کا غصہ اللہ کے لیے ہو، تو ایسی صورت میں پھر وہ باطل کے سرماؤں کے قتل پہ بھی، یعنی ان سے مقابلے میں قادر ہو جاتا ہے۔ ہمارا غصہ، غضب، ناراضگی، دشمنی، لڑائی، جھگڑا اللہ کے لیے ہو، اسی کے مقابلے میں ہماری محبت، ہماری چاہت، ہمارا عشق، یہ بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ بعض اوقات ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں کہ جب کوئی ایسی ذات ہوتی ہے کہ جس سے ذاتیات یا ذاتی چیزیں خطرے میں ہوتی ہیں، لیکن وہ اپنے اسٹینڈ پہ صحیح ہے، تو دین کا تقاضا یہ ہے کہ نفرت نہیں، محبت کرو۔ اور ایسے اصحاب بھی پائے گئے ہیں، وقت بہت زیادہ ہو گیا ورنہ وہ مثالیں بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتے، ایسے اصحاب بھی پائے گئے
بظاہر جن کو، جبکہ ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ اس کا اسٹینڈ اللہ کے لیے اور صحیح ہے اور مضبوط ہے تو پھر کوئی نقصان اور کسی کو نقصان نہیں ہوگا، بلکہ بظاہر وہ نقصان لگتا ہے، در واقع وہ فائدہ ہے۔ اور یہ اس کے بعد جو موجودہ ہفتے کے اور آنے والے ایام میں مناسبات ہیں یا جو حالات ہیں ان پہ گفتگو کی جائے۔ سب سے اہم اور جو پہلی چیز ہے مناسبات میں وہ ایام اعزاء یا ماہ محرم کا آغاز ہے۔ عزاداری یعنی کربلا کی یاد، عزاداری یعنی کربلا کی تحریک کا احیاء، اس کو زندہ کرنا۔ خوب کربلا کی تحریک کیا ہے؟ کربلا کی تحریک کے اہداف و مقاصد کیا ہیں؟ سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ السلام نے جو اولین جملہ ارشاد فرمایا ہے کہ جو ہمارے لیے بہترین مشعل عزاداری کے معاملے میں ہر قدم پہ ہم کو وہ یاد رہنا چاہیے، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، ہم اپنے جد کی امت میں اصلاح کے لیے قیام کر رہے ہیں، لہذا ہمارا ہر عمل، ہر قدم اصلاح کے لیے ہونا چاہیے، جو معاشرے میں اصلاح کرے۔ کوئی بھی ایسا قدم نہ ہو جو اصلاح سے خالی ہو، اصلاح سے دور ہو۔ لہذا اب اگر آپ دیکھیں تو کربلا کی جنگ یا جو کربلا کی تحریک، یہ در واقع ظلم سے مقابلہ ہے۔ بہترین اصلاح ہے کہ ظلم سے مقابلہ ہو، ظلم کے مقابلے میں انسان قیام کرے، ظلم کو ختم کرنے کی کوشش کرے۔ کربلا تحریک ہے۔ اگر آج کربلا کا ذکر ہو رہا ہے تو اس ذکر کا مطلب یہ کہ اس تحریک کو احیا کریں، زندہ کریں۔ آج ہم اپنی ذمہ داریوں پہ عمل کریں۔ یا لیتنی کنت معکم، اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم آپ کی نصرت کے لیے آمادہ ہیں۔ یا لیتنی کنت معکم، کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے، تو آج ہم اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنی سیرت سے ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں۔ انہوں نے اس وقت نظام ظلم سے جنگ کی تھی، ہم آج کے نظام ظلم سے جنگ کریں، اس کے مقابلے میں آ جائیں۔ خوب کچھ پوائنٹس ہیں بہت فاسٹ، ورنہ یہ بہت تفصیلی گفتگو ہے جو ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ کربلا کی تحریک عدالت، بالخصوص عدالت اجتماعی یعنی سوشل جسٹس کے لیے۔ ہم معاشرے میں عدل و انصاف و جسٹس کو پھیلانے کی کوشش کریں۔ یہ کربلا کی جنگ ہے، آج بھی وہ جنگ زندہ ہے، اور انہی چیزوں کے ذریعے سے ہم یہ ثابت کریں گے کہ ہمارے اندر وہ صفات پائے جا رہے ہیں کہ جو اصحاب سرکار سید الشہداء میں پائے جاتے تھے۔ ٹھیک ہے کہ اس درجے پہ نہیں ہے، تھوڑے ہی سے صحیح ہے، لیکن راستہ وہی ہے۔ اور پھر یہی چیز طے کرے گی کہ اگر وہ صفات پائے جا رہے ہیں تو نہیں ہم آج اپنے وقت کے امام کے ناصر بن سکتے ہیں یا اس کیٹیگری میں ہیں۔ لیکن اگر ہم اس راستے پہ قدم نہیں بڑھائیں گے تو پھر کیسے ہم اپنے امام کے، اپنے وقت کے امام کے ناصر بن سکتے ہیں؟ لہٰذا ہماری مجلسیں بھی اسی جہد پہ ہوں کہ جو معاشرے سے ظلم کو ختم کرنے والی ہوں، جو معاشرے میں عدالت اجتماعی یعنی سوشل جسٹس کو پھیلانے والی ہوں۔ مجلسیں ایسی ہوں کہ جس کی وجہ سے لوگوں میں اتحاد پیدا ہو، لوگ آپس میں نزدیک ہوں، نہ کہ کوئی تفرقہ ہو۔ بعض اوقات مجلسوں کو لے کے جدائی ہوتی ہے، مجلسوں کو لے کے ایک دوسروں سے دوریاں ہوتی ہیں۔ اب یہ کون سی عزاداری ہے؟ یہ کس تحریک کربلا کی یاد ہے؟ یہ بعض چیزیں کہ جو مراجع نے البتہ کہی ہیں یا رہبر معظم نے، مثلا یہ جملہ رہبر معظم کا ہے کہ ہماری مجلسوں کو سیکولر نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کربلا جب ظلم کے خلاف آواز ہے، عدل کی حمایت میں آواز ہے، تو پھر مجلسیں سیکولر ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ ممکن ہی نہیں کہ مجلسیں سیکولر ہو جائیں۔ مجلسوں کے نتیجے میں انسان کے اندر حالات کو سمجھنے کا شعور پیدا ہو اور حالات سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت پیدا ہو، تاکہ سرکار سید الشہداء کے مشن اور مقصد کو زندہ کرنے کے لیے یعنی اصلاح معاشرے کے لیے وہ آگے بڑھ سکے، اور اس راستے میں آگے بڑھ کے تحریک کربلا کو احیا کر سکے، کربلا کی تحریک کو وہ زندہ کر سکے۔ اس کے ذریعے سے وہ ثابت کرے گا کہ آج کے وقت کے امام کا ناصر بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا ہے۔ دوسرے پہلو سے اگر اس پہ گفتگو کی جائے تو بہرحال ایک مسئلہ کورونا کا ہے،
اور اس کے لیے بہرحال جو بھی احتیاط ہیں، جو بھی گائیڈ لائنس ہیں، ان کی رعایت کی جائے۔ الحمدللہ ابھی کیسز کافی کم ہو گئے ہیں اور کافی جو ہے وہ لوگ الحمدللہ ان چیزوں سے، اس وبا سے، مصیبت سے محفوظ ہیں، دور ہیں۔ اللہ کرے کہ یہ حالات باقی رہے اور بہتر سے بہتر ہوں۔ اور جس تیسری ویو کی گفتگو کی جا رہی ہے، اللہ اس سے ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ کرے کہ وہ ناکارہ ہو جائے، ختم ہو جائے، آ ہی نہ۔ لیکن بہرحال ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جو بھی احتیاطی تدابیر ہیں، جو ہمارے مراجع کی طرف سے، رہبر معظم کی طرف سے اور میڈیکل گائیڈ لائنس ہیں، ان کی ہم رعایت کریں تاکہ کسی بھی طرح کے نقصان یا مشکل سے ہم اپنے آپ کو محفوظ رکھیں۔ دوسری چیز کہ جو ذکر ہونی چاہیے وہ یہ کہ البتہ تھوڑا وقت زیادہ گزر گیا کہ عظیم شخصیت، عظیم مجاہد آغا زگزکی کہ جن کو نائجیریا کے کورٹ نے آزاد کر دیا اور جو بھی ان کے اوپر الزامات، اتہامات لگے تھے ان سب سے وہ بری ہو گئے۔ بہرحال تقریباً 6 سال تک یہ ظلم ان پہ، یہ والا البتہ ہے، دوسرے مظالم الگ ہیں، یہ ظلم رہا اور مظلومانہ انداز میں وہ 6 سال تک جیل میں رہے۔ اور الحمدللہ یہ جو گزرا ہے چہارشنبہ، اس سے پہلے والے چہارشنبے میں ان کو آزادی مل گئی۔ یہ ایک بہت اچھی خبر بھی ہے، لیکن بہت اچھا جذبہ بھی ہے۔ اگر انسان حق کی راہ میں قدم اٹھا رہا ہے، حق کے راستے میں آگے بڑھ رہا ہے، تو کس طرح کی بھی مشکل کیوں نہ ہو سکتا ہے کہ مشکلات سامنے آئے، لیکن جیت اسی کی ہوگی، جیت سے اس کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اگر آپ دیکھیں تو نائجیریا کی گورنمنٹ نے کسی نہ کسی بہانے سے ان کی آزادی کو روکنے کی کوشش کی ہے، اور مستقل جو ہے وہ یہ بہت دن سے ہو رہا ہے کہ فیصلہ آ گیا، فلاں مسئلہ حل ہو گیا، فلاں مسئلہ، لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے اور کس سختی کے ساتھ وہ جو انڈیا کا سفر ہوا ہے ان کا، اس سے اندازہ لگتا ہے کہ کس سختی کے ساتھ ان کو رکھا گیا ہے، کس طریقے سے ان کے اوپر پابندیاں تھیں، وہ اور ان کی وائف اہلیہ ان کے ساتھ ان تمام مشکلات و مصائب و آلام کو۔ لیکن الحمدللہ اس 6 سال کی مدت کے بعد وہ باطل طاقت، اس کا منہ کالا ہوا، ناکام ہو گئی، اور حق کا بول بالا ہوا، اور حق نے اپنی طاقت کو دکھایا لوگوں کے سامنے۔ تو جہاں یہ ایک مبارکباد کا مسئلہ ہے اور ایک بہت اچھی چیز ہے، وہیں اس کے ساتھ ساتھ ہر حق پسند انسان کے حوصلے کے بلند ہونے کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آخری چیز کی جس پہ گفتگو ہونی چاہیے حتماً، اس سے پہلے بھی ہم نے ایک موقع پہ اشارہ کیا تھا کہ اتر پردیش میں جو ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے یا ایڈوائزری آئی ہے یا بیانیہ آیا ہے جو ڈی جی پی کی طرف سے ہے، بہرحال جو جس انداز سے اس میں باتیں لکھی گئی ہیں وہ لائق مذمت ہے، کیونکہ جو انداز ہے، جس زبان کو اس میں استعمال کیا گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ متعصبانہ زبان استعمال ہوئی ہے، اور نہ یہ کسی متعصب کسی ایسے نے اس کو تیار کیا ہے کہ جس کو حالات کے بارے میں نہیں معلوم ہے، کہیں سے کچھ سنا نہیں معلوم، شاید سنا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ظاہر ہے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آدمی سنتا ہے، کس طریقے سے کہاں سے اس نے ان چیزوں کو جمع کیا کہ جو کہ در واقع جو موجودہ حقائق ہیں، جو پریکٹیکل لائف ہے، اس سے کافی دور ہے۔ حکمت عملی یہ ہوتی ہے کہ بہت ساری بری چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش نہیں کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ پولیس ڈپارٹمنٹ اس مسئلے کو ہم سے بہتر جانتا ہے، اس کو چھپا کے اندر اس کا حل ڈھونڈا جاتا ہے تاکہ وہ گناہ، وہ خرابیاں لوگوں میں رائج نہ ہوں۔ یہ ایک ایسا پولیس ڈپارٹمنٹ ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے جو ان کے اختلافات ہیں، جو پرابلمس ہیں، جو خرابیاں ہیں، ان کو اجاگر کر کے پھیلا رہا ہے کہ تم سے لڑائی کرنی ہے، تم سے یہ کہاں سے ہے؟ البتہ ٹھیک ہے کہ الفاظ اس میں نہیں ہے کہ لڑائی کرنی ہے، لیکن خوب یاد دلانے والی چیز ہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ مثلا اس کے ذریعے اختلافات کو پیدا کرنا ہے، اس کے ذریعے لوگوں کے درمیان فساد کو پھیلانا ہے، کہ جیسے کوئی آدمی، اگر دو لوگ آپس میں بالفرض اگر یہ دشمنی تھی اور مشکل تھی اس حد تک جس انداز سے بیان کی گئی ہے، اور بالفرض وہ لوگ بھول گئے اور آپس میں ابھی مل جل کے رہنا چاہتے ہیں، تو اب یہ تیسرا جا کے کہہ گیا تم بھول گئے، تم لوگوں کی دشمنی تھی آپس میں، تم لوگ تو لڑتے تھے آپس میں، آج کیسے ایک ساتھ کھڑے ہو؟ یہ والا کام ہے۔
یہ کام ہمارے ملک کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ہماری قوم کے لیے بھی نقصان دہ، لہٰذا اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ پولیس محکمے کو چاہیے کہ اپنے اس بیان کو جتنی جلدی ہو سکے واپس لے، اور عزاداری سے متعلق کوئی بھی فیصلہ نہایت ہوش و حواس اور تجربے کے ساتھ لے، اس لیے کہ یہ وہ مسئلہ ہے کہ جہاں پہ آنے کے بعد ٹھیک ہے ملک آپ کی گائیڈ لائن کا سپورٹ کرنے کے لیے، ملک کے قانون کے سپورٹ کے لیے پچھلے سال پورے ایام اعزاء میں مومنین نے یہ بہت بڑی قربانی دی کہ بہت سی جگہوں پہ مجلسیں نہیں ہوئیں، بہت سی جگہوں پہ مجلسیں آن لائن ہوئیں، بہت سی جگہوں پہ مجلسیں بہت مختصر تعداد میں ہوئیں۔ کیوں؟ ملک سے محبت اسی لیے تو کیا انہوں نے، ملک کے افراد سے محبت اس لیے تو کیا۔ تو اگر اسی طریقے سے ایک صحیح انداز سے گائیڈ لائن اور سی چیزیں پیش کی جاتی تو یقیناً مومنین قبول کرتے اس کو، لیکن اس طریقے سے تو لوگوں کے جذبات کو ابھارنے والی بات ہو گئی، جو کہ طریقہ بھی غلط ہے، انداز بھی غلط ہے، اور یقیناً اگر اس طریقے سے اس انداز سے ہوگا تو نتائج بھی غلط آ سکتے ہیں اس کے، پھر اس کا ذمہ دار وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے یہ بنیاد ڈالی ہے۔ لہٰذا وہ ان چیزوں میں اصلاح کرنے کی جتنی جلدی ہو سکے کوشش کریں، تاکہ کوئی بھی بری خبر یا برے حالات پیش نہ آنے پائیں۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔